اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بہت ہی اہم سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میدان کربلا میں اپنے ساتھ بچوں کو، بوڑھوں کو اور بالخصوص خواتین کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ ہم اپنے سامعین کو اس تاریخی سوال کا جواب مقاتل کی کتابوں سے دیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت رسول کے ان بچوں اور ان بزرگوں اور ان خواتین کا آنا کیوں ضروری تھا۔ اس سوال کے جواب میں بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ ان اور ان کی اہل بیت کے ساتھ سرزمین کربلا پہ کیا گزرے گی، جب یہ آگاہ تھے مولا سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام، تو پھر امام حسین علیہ السلام خواتین اور بچوں کو اپنے ہمراہ کربلا کیوں لے کر گئے تھے؟ یہ وہ تاریخی سوال ہے جو ہر مسلمان، ہر مومن اور بالخصوص وہ لوگ جو مقاصد امام حسین سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ تو ہم اپنے سامعین کو اس اہم سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس سوال کا بہترین اور درست ترین جواب یہ ہے، چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کربلا میں قتل کیے جائیں گے، اور اگر ان کے قتل ہونے کے بعد کوئی ایسا فرد نہ ہو، کوئی ایسی شخصیت نہ موجود ہو کہ جو آپ کے مشن کی حفاظت کو بخوبی احسن طریقے سے انجام دے، آپ کے مشن کی حفاظت کرنا اور آپ کے ساتھ دوسرے شہداء کے خون کی حقیقت کو لوگوں تک بیان کرنا، تاکہ وہ خون ضائع نہ ہو جائے، اس خون کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہ رنگ لائے اور ضائع ہونے سے بچانے والی کوئی شخصیت، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا فرد ساتھ ہونا ضروری تھا کہ ایسے لوگ ساتھ ہوں گے، اور ان لوگوں کی خصوصیت اس طرح سے بیان ہوئی کہ وہ لوگ تیز اور عقل سے مالا مال، فصاحت و بلاغت میں مہارت رکھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انحراف اور ستم کاریوں سے مکمل آگاہ ہوں، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ اور پسر مرجانہ کہ وہ تاریخی بدبخت افعال دنیا کو بتائیں کہ جو پسر مرجانہ اور یزید ابن معاویہ نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھے تھے۔ ایسے افراد کا ساتھ ہونا ضروری تھا کہ اگر مرد قتل بھی ہو جائیں تو ایسی عظیم خواتین ساتھ ہوں کہ جو اپنی فصاحت و بلاغت اور علمی مہارت کے ذریعے سے امت کو آگاہ کریں کہ ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منکرات اور ان بے دینوں اور بدعتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ کون سی بدعتیں، کون سے منکرات کہ جو بنو امیہ نے شریعت مقدسہ اسلام کے اندر وجود میں بنو امیہ لا چکی تھی، اور بنو امیہ نے اپنا مقام بچانے کے لیے اور اپنا ظالمانہ تسلط قائم رکھنے کے لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور بالخصوص وجود مبارک امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا اقدام کیا، اس لیے کہ بنو امیہ کو یہ معلوم تھا اگر حسین ابن علی اور اس کے عظیم ساتھی ہوں گے تو ہم اس دین کو بدل نہیں سکیں گے، ہم کفر کو عام نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا بنو امیہ کی یہ چالیں، یہ بدعتیں امام حسین علیہ السلام سے ڈھکی چھپی نہ تھیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلام کو مٹنے سے بچا لیا، اور بنو امیہ کے چہرے سے وہ نقاب جو ہے وہ اتار دی جو بنو امیہ نے پہنی ہوئی تھی۔ اور اس میں شک نہیں کہ حضرت امام حسین اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر میں قیام نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگان دین نے تو بالکل چپ سادھ رکھی تھی اور ظاہری طور پر اظہار دین کا بھی انکار کرتے تھے۔ بنو امیہ کے ظلم و ستم کے آگے سر تسلیم خم کر چکے تھے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں یوں زنجیر ستم میں باندھ رکھے تھے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی حرکت نہ کرتے تھے کہ جو بنو امیہ کی نفرت اور ان کی رسوائی کا سبب ہوتی۔ لہٰذا امام علی مقام علیہ السلام نے یہ قیام کر کے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا، اور اس پیغام کے اوپر جب امام سجاد علی مقام علیہ السلام اور جناب عقیل بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے ان عظیم فصیح و بلیغ خطبات کے ساتھ مہر لگا دی اور بتا دیا کہ قیام امام حسین علیہ السلام حکومت کے لالچ کے لیے نہیں تھا، بلکہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا اور حفاظت دین خدا اور کلام خدا کے لیے تھا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے بنو امیہ کے خلاف جب قیام کیا تھا اور بنو امیہ کی بدعتیں اور ان کے وہ کفریہ کلمات جناب عبداللہ ابن حفیف ازدی کی زبان سے اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بنو امیہ اور پسر مرجانہ نے کون کون سی بدعتیں اور کون کون سے کفریات اسلام میں رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابن طاؤس نے اپنی کتاب لحوظ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کے بعد ممبر پر یہ شخص گیا اور کہتا ہے الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلا ونصر امیر المؤمنین واتبعہ وقتل الکذاب ابن الکذاب، کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے حق اور اہل حق کو کامیابی دی اور یزید اور اس کے پیروی کرنے والوں کو کامیاب کیا اور جھوٹے بیٹے کو قتل کیا۔ ابن زیاد کی یہ عجیب و غریب لاف زنی سن کر جناب عبداللہ ابن حفیف جو شیعان حضرت علی ابن ابی طالب میں سے تھے اور زہاد میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور اپنی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں کھو بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن مرجانہ ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک ومن استعملک و ابوہ یا عدو اللہ تقتلون ابناء النبیین وتتکلمون بہذا الکلام علی منابر المؤمنین۔ اے ابن مرجانہ، تیرا باپ اور وہ جس نے تمہیں استعمال کیا ہے اور اس کا باپ کذاب ابن کذاب ہے۔ اے دشمن خدا، کیا اولاد انبیاء کو قتل کرتے ہو اور مومنین کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتے ہو؟ سامعین محترم، جب امام علی مقام علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے لوگ آ چکے تھے کہ جو حقیقی اسلام کو بدلنا چاہتے تھے اور اس اسلام کو کفریہ اسلام بنانا چاہتے تھے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اس عظیم قربانی کی محافظت کرنے والی شخصیات امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام اور بالخصوص جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کا اگر وجود مقدس نہ ہوتا، بی بی کے کوفہ و شام کے بازار اور درباروں میں خطبات نہ ہوتے، تو مقصد امام حسین لوگوں پہ عیاں نہ ہوتا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے جاتے تاکہ بنو امیہ کے ظلم و ستم
جو وہ کر رہے تھے اور اسلام کے خلاف جو وہ بدعتیں ایجاد کر رہے تھے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچیں اور بنو امیہ کا ظلم و ستم تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ بدبخت ان کا دین خدا رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ نے مقصد امام حسین کو بچایا اور تا یوم القیامہ یہ مقصد باقی جاری و ساری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔